جی میرا نام ڈاکٹر سگرا ہے. جی شور. تو یہ بات ہے 2023 کے اینڈ کی, اور ہم لوگ تب کینیڈا میں تھے. میرے ہسبینڈ کو گلاکوما کا ایشو ہے, اور دونوں آئیز کی نا ویژن مطلب ہاف سے زیادہ لاس ہو چکی ہوئی ہے. اور میرے یہ پرابلم تھے کہ میرے 4 مسکریجز ہوئے, ابھی اولاد نہیں ہے مجھے. اور تب جو ہے نا ہم لوگوں نے مطلب کافی جیسے ہوتے ہیں کہ مولویوں سے علاج کروایا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جادو ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جنات کا پرابلم ہے. اور جیسے ہماری شادی ہوئی مطلب ہم لوگوں میں نا فائٹس وغیرہ بہت ہوتی تھی. ہم دونوں میاں بیوی بہت زیادہ لڑتے تھے آپس میں, حالانکہ اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ پیار بھی تھا, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ نا. مطلب کوئی بھی معمولی چیز ہو اس پہ ہم لوگ مطلب لڑنا شروع ہو جاتے تھے. اور اس کے علاوہ میری نیچر بھی ایسی نہیں تھی کہ میں اتنی زیادہ لڑوں, نہ وہ ان کی نیچر تھی میرے ہسبینڈ کی نا. مطلب وہ بھی بہت زیادہ پیار کرنے والے, مطلب خاندان میں یہ فیمس ہیں کہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اور سملرلی میری نیچر بھی ایسی تھی. تو جب شادی ہوئی ہماری, بہت اچھے طریقے سے شادی ہوئی. پہلے تو ہمارا یہ پرابلم تھا کہ ہماری شادی ہو نہیں رہی تھی, مطلب کوئی نہ کوئی پرابلم آ ہی رہا تھا. اس کے بعد جب ہماری شادی ہوئی, مطلب کزن میرج تھی ہماری, تو بہت اچھے طریقے سے ہوئی, اور جو ہے سب لوگ خوش ہوئے کہ فائنلی ان کی شادی ہو چکی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلا جب میرا مسکیریج ہوا, پھر دوسرا ہوا. مطلب دوسرا تو اچھی خاصی پریگننسی بھی چلی تھی, مطلب 5 منتھس تک بیبی گرل تھی وہ. مگر جب وہ اس کا لاس ہوا تو میرے ہسبینڈ تھوڑے ڈاؤن ہو چکے تھے. مطلب وہ کینیڈا میں تھے نا تب, میں پاکستان میں تھی. تو سب لوگوں نے یہی بولا, مطلب میری امی نے بھی پتہ کروایا تو وہ امی کو بھی یہی بولا گیا کہ ان کو جنات کا ایشو ہے, تو اس حساب سے ان کا جو مسکیریج ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ پاکستان آئے. اس کے بعد مطلب میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی واپس کینیڈا. تو تھرڈ جو ہے وہ مطلب تھرڈ بھی پاکستان میں ہو چکا تھا مسکیریج. تو یہ تو مطلب کنفرم ہو گئی تھی بات کہ آئدر جنات ہے یا پھر آئدر جادو ہے. اور کچھ لوگ تو یہ تک بولتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں, جادو بھی ہے جنات بھی ہیں. تو ہم لوگ وہی مطلب کہ کوئی نہ کوئی وظیفہ کر لیا, یا پھر کوئی تعویذ پہن لیا اس حساب سے. مطلب کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, مطلب یہی چیزیں تھی. تو جو ہے پھر ہم لوگ جب کینیڈا چلے گئے, 4تھ مسکیریج بھی وہاں ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے ایک بندے سے کانٹیکٹ کیا تھا, تو انہوں نے بھی مطلب اچھی خاصی ہماری جو ہے ٹریٹمنٹ کی تھی. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ علاج جو ہے انہوں نے کیا تھا اور فائدہ بھی ہوا, مگر اس کے ساتھ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کا نا آئی کا تھوڑا پرابلم زیادہ ہو گیا. مطلب گلاکوما کا تھوڑا ایشو پاکستان میں بھی تھا ان کو, ایک سرجری یہاں سے ہو گئی تھی, ٹریبیلوکٹومی جو ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر کینیڈا میں ان کی 4 سرجریز مزید ہوئیں, مطلب 2 لیزر ہوئی اور 2 اور بھی سرجریز ہوئی تھی. تو پھر یہ چیز مطلب پریشان ہم لوگ بہت تھے نا, فائنینشیل بھی یہ پرابلم ہو گئی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے نا ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو گئے, مطلب 1-2 ایکسیڈنٹ ایسے. اور پھر تو جیسے مطلب کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. مطلب ایک تو بیبی نہیں ہے, یا پھر جو ہے میرے ہسبینڈ کے فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, اور آنکھوں کا پرابلم ہے, اور اس کے علاوہ ان کو سسٹمک لیوپس کا بھی پرابلم ہے. سسٹمک لیوپس کے پیشنٹ ہیں, جو بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ان میں مطلب جوائنٹس کا ایشو ہے, یا پھر کبھی کوئی ہڈی دکھ رہی ہے, کبھی کوئی ہڈی دکھ رہی ہے. مطلب اگر کام کرنے بھی جائیں تو کام پورا نہ کر سکیں, ڈیلیوری کرنے بھی جائیں یا پھر کوئی بھی جاب کرنے کے لیے باہر نکلیں تو وہ نہ پوری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر ایسے کرتے کرتے اچھا بیچ میں یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میری بھابھی کو نا مولار پریگننسی جو ہوتی ہے وہ ہوئی تھی. تو مولار کے تھرو پھر ایک دوسرا کینسر ہوتا ہے, وہ کینسر میں ٹرانسفر ہو گئی. تو میرے ہسبینڈ تب کینیڈا میں تھے, میں پاکستان میں تھی. تو میرے ہسبینڈ نے ان کو بتایا تھا کہ کینسر کی نا سورہ رحمان کی تھیراپی ایک آتی ہے, آپ وہ کر لو. تو انہوں نے جسٹ رینڈملی سورہ رحمان سنی تھی, مطلب کوئی پراپر ایسے کوئی طریقہ وغیرہ نہیں کیا تھا. تو اس کے بعد ہی معجزاتی طریقے پہ یہ ہو گیا کہ کینسر ان کا نا بالکل ختم ہو گیا تھا. الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے ابھی بھی, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے. بیٹا بھی ہے ایک ان سے, تو ابھی ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا میرے ہسبینڈ کو نا تب یہ یاد نہیں آیا کہ یار اتنی بڑی ہم لوگوں نے تھراپی کی ہوئی ہے, تو وائی ناٹ, مطلب وی شوڈ گو فار دس. تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلے بالکل بھی ان کو یاد نہیں آیا. پھر جب بہت زیادہ پریشان ہوئے, ایکسٹریم, مطلب کوئی بھی حل جو ہے علاج نہیں مل رہا تھا نا, تو ایسے ہی موبائل پہ دیکھتے دیکھتے اچانک سے سر کی ویڈیوز آ گئی. تو مطلب کھول کے دیکھا تو یار مطلب ان کو نا ہوپ ایک آئی کہ اب یہ کریں, سورہ رحمان کر کے دیکھیں. تو سورہ رحمان جو ہے آئی تھنک کرنے سے پہلے یا پھر بعد میں سر سے کانٹیکٹ کیا تھا انہوں نے, آئی تھنک پہلے ہی کیا تھا,
یہاں پہ انہوں نے کال کی تھی. تو سر نے پہلی جی اچھا سر کو کال نا میں نے کی تھی, مطلب میرے سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو سر نے نا, اور میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز اٹھا لے سر ابھی فون, کیونکہ ہم لوگ ویڈیوز دیکھ رہے تھے تو کافی اٹیچمنٹ جیسے نا ہو گئی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے بھی بولا تھا کہ یار کتنا مطلب لوگ کافی جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے, تو یہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں اور آنکھوں کا پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس حساب سے نا کال ملی تو پھر ہم لوگ بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا وہاں سر کی کال مل گئی, تو سلام دعا کر کے پھر سر سے باتیں ہوئی تھی. تو نا سر نے بولا کہ مطلب شروع سے انہوں نے بتائی تھی اپنی ہسٹری کہ یہ مسئلے ہیں میرے ساتھ. اچھا میں نے ہی مطلب میں بتا رہی تھی میرے ہسبینڈ کے مسئلے, تو سر نے مجھے بولا کہ آپ اپنے مسئلے بتاؤ, ابھی ہسبینڈ کو نا آپ خود فون دو تاکہ وہ جو ہے وہ بات کرے. تو میں نے تو سر کو یہی بتایا کہ میرے 4 مسکریجز ہوئے ہیں یہ وہ. تو سر نے بولا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو فون دو. تو پھر جو ہے سر نے دعا کروائی میرے ہسبینڈ کو. اسی وقت جو ہے آنکھیں بند کر کے انہوں نے دعا کی تھی. اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ہی کافی ریلیکس ہو چکے تھے. پھر ہم لوگوں نے 1 ہفتہ پورا سورہ رحمان کیا تھا, اور اس کے بعد بھی آئی گیس مطلب ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا یا کسی اور نے, مطلب یہاں کے تھے کچھ, تو آئی تھنک 1 یا 2 بار ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی تھی سورہ رحمان نا. تو اس کے بعد آپ بلیو نہیں کریں گی, اور مجھے یہ ایشو تھا کہ نا میں رات کو نا مجھے نا کھانسی ہوتی تھی, شاید میں وظائف زیادہ کرتی تھی یا پھر دعائیں بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کی مانگ لیتی تھی جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو اس حساب سے تو نا رات کو سوتے سوتے اچانک سے مطلب کھانسی آنا بے وجہ وداؤٹ اینی ریزن, خود ہی مجھے سمجھ نہیں, میں نے کہا شاید ہوگا, کافی لوگوں کو ہوتا ہوگا اس حساب سے نا. اور کھانسی بھی ایسے کہ میری نیند خراب ہو رہی تھی, پھر بعد میں دوبارہ سو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی خواب بہت زیادہ آتے تھے, جیسے کوئی مطلب سانپ دیکھ لیا یا پھر کوئی جنات دیکھ لیے, تو مطلب یہ تو پکا تھا کہ یار کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ایشو ہے. تو پھر جب سورہ رحمان وغیرہ کی تو الحمدللہ ماشاءاللہ مطلب پورے یہ ڈریمز بھی ختم ہو گئے. اور میرے جو اینزائٹی مجھے ہوتی تھی کبھی کبھی, تو اتنی اینزائٹی ہوتی تھی جو میں نا بالکل کانپتی تھی کہ یار ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. مطلب آپ خود دیکھیں کہ ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جب شادی ہوتے ہیں, جب مسائل ہوتے ہیں, تو آف کورس ان کو نا زیادہ اینزائٹی وغیرہ ہوتی ہے. تو پھر جو ہے مطلب یہ جو ساری اینزائٹی تھی, اور کبھی کبھی بس ایسے ہی بیٹھتے ہوئے نا ایسے ہی رونا اسٹارٹ, کبھی ہسبینڈ کے سامنے کہ یار یہ میرے ساتھ ہی کوئی ویڈیو دیکھ لی ایسی کچھ نا. تو اس حساب سے تو ساری مطلب جو بھی پریشانیاں تھی الحمدللہ وہ بالکل ریزالو ہو گئی. اور ایون میرے ہسبینڈ کی نا ویژن بھی ریٹرن ہو چکی تھی, مطلب اتنے خوش ہوئے, یہ اٹھ کے رونے لگے کہ یار میری ویژن جو ہے وہ ریٹرن ہو چکی ہے. تو اس کے ہاں الحمدللہ نا اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ پاکستان آئے. تو ہاں سر نے یہ بات بولی تھی کہ اپنے پیرنٹس سے دعا لو نا, اور مطلب ہم دونوں کو بولے تھے سر کہ جو ہے اپنے جو ساس سسر ہیں ان سے تعلقات اچھے بناؤ, اور جو بھی لوگ ہیں ان کو معاف کرو. میرے ہسبینڈ پہ ان کو زیادہ فوکس تھا کہ جو ہے وہ ان کی نیچر یہ ہے کہ مطلب کچھ باتیں بولتے ہیں مگر کچھ باتیں بول نہیں پاتے. تو اس حساب سے پھر میں نے بھی کافی سمجھایا کہ یار جو بھی ہے چھوڑ دو, بس جو بھی ریلیکس کرو, معاف کرو, اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں میں الحمدللہ اتنی خوش ہوں, مطلب کبھی کبھی لائف میں نا ایک سیرینٹی کا لیول آتا ہے, مطلب ہر کسی بندے کو نا ایک اسپاٹ پہ یا پھر بہت زیادہ ایون کافی ٹائمز میں سرین ہو جاتے ہیں بندہ کہ یار الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ. مگر الحمدللہ جو ہے نا سورہ رحمان کی تھراپی کے بعد ایک کنٹینیوس سیرینٹی نہیں ہوتی, کنٹینیوس آپ بالکل ریلیکس رہتے ہو اور کوئی ٹینشن نہیں لگتی, اور کوئی فکر مطلب سکون کے کنٹینیوس لیول پہ ہوتے ہو. تو اس حساب سے مطلب جیسے سسٹم میں بندہ ان ہوتا ہے نا, تو آہستہ آہستہ آپ والی بات جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ پہلے آپ کو یقین نہیں آتا نا کمپلیٹلی کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے, اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں میں پرابلم جو ہے ماں اور باپ کی لڑائی کی وجہ سے ہوتے ہیں, مگر یہ لٹرلی چیز دیکھی گئی ہے لٹرلی. اور یہ سارے پرابلمس واقعی میں ہوتے ہیں مطلب ان کی لڑائیوں کی وجہ سے یا پھر. تو میں میں نے اپنی مما کو بھی بولا تھا کہ یار اب جو ہے نا پلیز کسی سے نہیں وہ کیجیے گا, اور جو ہے یہ سارے افیکٹ ہم بچوں پہ آتے ہیں یا پھر واٹ ایور جو ہے. تو اس حساب سے الحمدللہ مطلب طبیعت میں بھی کافی فرق آیا ہے, مطلب ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایون میں خود چلے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان میں نا کوئی پازیٹیوٹی ہوتی ہی ہے, تو جب وہ آپ نیت کرتے ہیں نا تو نیت کے بھی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا فائدے دیتے ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی آپ کو ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ آپ کہیں جاؤ, یا پھر کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ بالکل آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور باقی جو ہے میرے ہسبینڈ کے بڑے وہ ایکسپیرینسز ہیں. ایون آپ یقین نہیں کریں گے بیچ میں تو ڈاکٹر بابا کے خواب آتے تھے مجھے آتے تھے, تو میں نا ہسبینڈ کو بتاتی تھی یار یہ انہوں نے وہ بولا ہے, تو ایون سیکنڈ ڈے پہ رپلائی آ جاتا تھا نا, تو ایسے بھی سین ہوتے تھے. تو بڑے وہ مطلب
الحمدللہ اب تو اتنا ایک کنٹینیوس جو سیرینٹی ہوتی ہے بندہ اس میں چلتا ہے تو بہت سکون ملا. مطلب سورہ رحمان از دا مطلب تھراپی جو ہے یہ کمپلیٹ واقعی میں الٹیمیٹ ریمیڈی ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. پھر ہم لوگوں نے گاؤں میں دعا سیشن بھی رکھا تھا. ابھی ہم لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں تو اس حساب سے ایون میرے ہسبینڈ نے کافی کوشش کی ہے, مطلب کافی لوگوں کو دعا بھی کروائی ہے. اب میں اتنا نہیں کرتی جتنا میرے ہسبینڈ کرتے ہیں, مطلب میں بھی کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ یار جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب کافی لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں, اگر مثال تو دعا کرتے بھی ہیں تو وہ کنٹینیو نہیں کرواتے, یا پھر سورہ رحمان کنٹینیو نہیں کرتے, یا پھر بیچ میں ختم کر دیتے ہیں, 2 دن سنی تو بس تیسرے دن نہیں سنی, گیپ آ گیا تو بس چھوڑ دو, اس حساب سے نا. باقی کافی لوگوں کو الحمدللہ کروائیے. اور مطلب میرے ہسبینڈ کے ساتھ تو یہ سین ہوتا ہے کہ وہ جن کو کرواتے ہیں نا ان کے ریزلٹس بہت زیادہ اچھے ملتے ہیں. ایون میں نے بھی جو کروائی, میری ایک کزن ہے, ان کو ڈپریشن کا ایشو ہو گیا تھا, مطلب بالکل چھوٹی ہیں وہ, جیسے کالج کے بچیاں جو ہوتی ہیں 18-19 سال, تو ان کی شادی ہوگی 18-19 میں, اس کے بعد ان کو نا ڈپریشن ہو گیا, اور بے وجہ جیسے ہی ہوتا ہے. تو اب وہ میں نے ان کو سورہ رحمان کروائی, ماشاءاللہ ان کا ڈپریشن بھی بالکل ختم ہے, اور الحمدللہ بالکل وہ ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیسی ہو, تو جویریہ نام ہے ان کا, تو ماشاءاللہ بالکل وہ ٹھیک ہے اب الحمدللہ. اور ایک دوسری بھی تھی سعیدہ, تو ان کو بھی میں نے ڈائبٹیز کے لیے کروائی تھی, تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا میری اب کنٹرولڈ ہے اور بہت پرسکون ہوئی ہوں. تو ریزلٹ تو بے شک آ رہے ہیں, ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اور جو ہے لوگوں کو دعا بھی کروائیں, اور جیسے سیشنز بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب جہاں پہ بھی فیس بک یا پھر ٹک ٹاک وغیرہ جس پہ بھی سیشن وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جوائننگ اور زیادہ کریں, تو بڑا مزہ آتا ہے پھر. باقی ہم لوگ پہلی مرتبہ آئے تو خاص مطلب سندھ سے جو ہے, کراچی سے, میرے ہسبینڈ کو ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا للہ شریف کا نا, تو وہاں پہ حاضری وغیرہ دینے کے لیے, تو وہاں پہ بھی ہم لوگ گئے تھے. اور جو ہے مطلب 2-3 دن ہم لوگ آئے ہیں نا لاہور کے لیے, تو وہاں سے اٹینڈ کر کے پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں. ہاں الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے. جی جی باتیں تو میری گھر والی نے بتائی دی ہیں پوری, اس میں بس یہی ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے وہی بات کہ شادی ہماری ہو نہیں رہی تھی, تو اس میں میرے گھر والے اور سارے وہ تو ایگری تھے, مگر میری طرف سے تھوڑا سا پرابلم آ رہی تھی بہت زیادہ. تو پھر میرے دوست ہیں ایک, انہوں نے مجھے کہا تھا, بچپن سے ہی میں مطلب زیادہ ایز اے پریکٹسنگ مسلم اتنا نہیں تھا, بہت مطلب سمجھیں کہ ایک غلط سائڈ پہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, مطلب زیادہ غلط نہیں, اس طرح سے کہ نماز نہ پڑھنا اور اس طرح سے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. بہرحال پھر دوست نے مجھے کہا تھا, مگر اس ٹائم پہ بھی مجھے پتہ نہیں کیوں حضرت علی سے بہت زیادہ مطلب ایک انسیت اور محبت وہ ساری چیز تھی نا, تو انکار ہی انکار تھا شادی سے. تو دوست ہم بیٹھتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ حضرت علی کو اتنا پیار کرتے ہیں اس طرح سے, تو اگر آپ کرتے ہیں تو ان کی طرح آپ قربانی دینا بھی سیکھیں, اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے. تو پتہ نہیں ان کی پہلے تو مجھے بہت سارے بندوں نے بولا, بابا نے, امی نے, سب نے, مگر ان کی بات پتہ نہیں کیا, مطلب رات کے 1-2 بج رہے تھے, اور دل میں ایسی لگی کہ وہاں سے میں نے کال کی. میرے کزنز جو ہیں وہ یہاں پہ کینیڈا میں تھے, میری جو بہن ہے وہ بھی وہاں پہ تھی, تو میں نے ان کو کال کی. میں نے بولا کہ بھائی بس مجھے شادی کرنی ہے اور آپ ڈیٹ فکس کریں یہ سارا. تو بہرحال الٹیمیٹلی شادی ہوئی, اور پھر اس میں پرابلمس ہوئے سارے, تو وہ تو چلیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس سے پہلے مجھے گلاکوما تھا, 2014 میں میری ٹریبلوکٹومی ہوئی تھی اس آنکھ کی نا, لیفٹ کی. تو اس کے بعد کنٹینیوسلی میری آنکھ صحیح تھی. دین کینیڈا کا میرا پرابلم, پھر اس کے بعد میری بیعت ہو گئی تھی سیفی سلسلے میں, تو پھر اچانک سے بس دنیا ہی بدل دی. تو پھر اس میں ذکر اذکار کرنا سارا وہ مطلب حد سے زیادہ, پوری رات گزر جاتی تھی, بیٹھ کے ذکر کرتے تھے اور سارا. پھر روحانیت کی اس پہ زیادہ آ گیا میں,
تو پھر اپنے آپ کو صحیح کرنا, پھر ذکر کرنا, پھر اس میں ایک 2-3 چیزیں وہ میرا ہی قصور تھا, کیونکہ کوئی بھی بزرگان دین ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے. تو اس میں مجھے بس یہ تھا کہ میں فرقہ پرستی اور اس چیز میں نا زیادہ پڑ گیا تھا. تو پھر دوسروں کو غلط سمجھنا, اپنے آپ کو صحیح سمجھنا, یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد کینیڈا گئے, ادھر اسٹڈی کی سارا, اور پھر اس کے بعد میری گھر والی کا بھی کام ہوا وہاں پہ جانے کا. تو پھر وہاں پہ گئے تو پھر میرے جو سسٹر ہیں اور میرے جیجو ہیں, وہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو پھر ان سے خواہ میں بحث کرنا, وہ ساری چیزیں. پھر میری جیسے وائف وہاں پہ آئیں تو اس کے بعد ہمارے جھگڑے ہونا اسٹارٹ ہو گئے بہت زیادہ, چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ غصہ, جھگڑے اور چچڑاپن. مجھے خود پتہ نہیں چلتا تھا مطلب کیا ہو رہا ہے, اور ان کو بھی یہاں کیا, تو مطلب سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس حساب سے پھر ہم نے دوسرے وظیفے کرنا اسٹارٹ کیے, اور علاج اور ٹریٹمنٹ یہ سارے کروانا اسٹارٹ کیے. تو اس کے بعد جھگڑے تو تھوڑے سے کنٹرول ہوئے, مگر پھر فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہو گئے, اور اچانک سے ایکسیڈنٹس ہونا اسٹارٹ ہو گئے گاڑی کے. دین لوگوں کو گاڑیاں لگنا اسٹارٹ ہو گئی مجھ سے. پھر میں نا بہت زیادہ پینک ہو گیا, اور ڈر بھی بہت زیادہ گیا. تو پھر میں کام پہ بھی نہیں جا سکتا تھا, اور اس طرح سے پھر ان کو میں کہتا تھا کہ میرے ساتھ چلیں یہاں. تو پھر اس میں کنٹینیوسلی یہ تھا کہ نماز تو پڑھتے تھے, پھر بحث اور یہ ساری چیزیں نا بہت زیادہ تھی. کبھی گاؤں میں کسی چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو لڑ رہا ہوں, کبھی اپنی بہن کے ساتھ لڑنا, کبھی جیجو کے ساتھ لڑنا, اور یہ ساری چیزیں. تو پھر جب آنکھوں کی آپریشنز ہونا اسٹارٹ ہو گئی نا, ایک آنکھ میں پرابلم ہونا اسٹارٹ ہو گئی, اس کے 40s میں پریشر چلا گیا. دین دونوں آنکھوں کی لیزر ہوئی, پھر ایک آنکھ کی گیٹ سرجری ہوئی, گونیوسکوپی اسسٹڈ ٹرانسلیومینل آئی گیس ٹریپ کہتے ہیں ان کو. تو وہ ہوئی. پھر اس کے بعد دوبارہ دوسری آنکھ امپیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئی. تو پھر ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ اسٹڈی کرنا, پھر سروائیو کرنا, تو اتنے آپریشنز میں پھر میں بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا. تو میری گھر والی کو میں شاباشی بھی دوں گا کہ انہوں نے پورا گھر میرا سنبھالا, خود جاب بھی کی, ہر چیز کی. تو پھر 4-5 آپریشنز ہوئی. اس کے بعد مجھ سے کام بھی نہیں ہوتا تھا کوئی بھی, نہ ڈرائیونگ ہوتی تھی, نہ اسٹڈی ہوتی تھی, نہ کچھ ہوتا تھا. پھر جب میری ویژن اس آنکھ کی نا بہت اپر ہاف جو ہے پورا اس آنکھ کا, وہ پورا اپر ہاف بلیک ہو گیا. تو مطلب اگر نیچے دیکھ رہا ہوں تو اوپر والا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. تو میں پینک ہونا اسٹارٹ ہو گیا. میں نے ابھی اسٹڈی بھی کرنی ہے, میری فیلڈ کمپیوٹر ہے, تو آگے آنورڈز پروگرامنگ اور یہ ساری چیزیں, پھر گاڑی کیسے چلاؤں گا, یہ سروائیو, اس طرح سے ساری چیزیں نا. تو پھر اس پینک میں یہ وہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک سے بابا سائیں کی جو ہے ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو گئی. تو میں تو بس اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا. تو پھر میں نے, مجھ سے ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی, اپنے مرشد کریم سے بھی بات نہیں کر پاتا تھا میں. تو میں تو بس ویسے بیٹھا ہوا تھا, تو میری گھر والی نے کال ملائی, بابا سے بات کی, اور اس طرح سے نا. تو بابا نے کہا کہ آپ ان کو دیں اور وہ مجھ سے بات کریں. تو پھر میں نے بات کی, اور بات کی یا بات نہیں کی, جتنا بھی ہو سکتا تھا. تو پھر سورہ رحمان کی 1 دفعہ 2 دفعہ, قصیدہ بردہ شریف کیا. تو یقین نہیں کریں گی, میری اس آنکھ کی اپر ہاف جو ہے وہ پورا ریٹرن ہو گیا. تو پھر وہاں پہ کینیڈا میں جب چیک اپ کے لیے, فالو اپ کے لیے گیا میں, تو وہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے کہ اس کا ویژن جو ہے یہ ایریورسیبل ہے, آپٹک نرو اگر ڈیمیج ہو جاتی تو ویژن یہ واپس نہیں آتا. تو یہ ویژن واپس آ گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس آنکھ کی سرجری آپ کروائیں. تو بابا نے مجھے کہا تھا کہ آپ جب پاکستان آئیں تو چکر لازمی لگائیے گا. مجھے پتہ نہیں تھا پاکستان آنے کے بعد جو ہے وہ بیک ان پاکستان ابو اور امی جو ہے, ابو کی طبیعت زیادہ سیویئر تھی پیچھے سے, وہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں تھا. تو جیسے ہم واپس آئے تو بابا کو جو ہے وہ پری سائیکوسس ڈائگنوز ہوا تھا. دین یہاں پہ آئے, اور مجھے یہاں آنا تھا لاہور, مگر ابو کی کنڈیشن اس طرح سے تھی کہ
سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے آئیں یہاں پہ. تو اس میں تھوڑا سا نا لیٹ ہو گیا یہاں پہ آتے آتے. تو پھر اس میں یہ کہ مجھے جو ہے راحت تو بہت زیادہ پہنچی, حد سے زیادہ, ریکوری بھی ہوئی, ساری چیزیں, مگر ایک یہ کہ ابو سے بھی میری انسیت بہت زیادہ تھی. تو پھر میں جب پاکستان آیا تھا تو پھر بابا کو کہتا تھا کہ بھائی بابا کھانا کھا لیں. تو آپ کو پتا ہوگا جیسے سائیکوسس میں ہوتا ہے, پری سائیکوسس میں کھانا نہ کھانا اور یہ ساری چیزیں, تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. پھر مجھے دکھ ہوتا تھا اور اس طرح سے پھر میں ان کو سمجھاتا تھا, وہ ایشو بتاتے نہیں تھے کہ کیا پرابلمز ہیں. تو اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے پھر مجھے اندر سے دکھ ہونا اسٹارٹ ہوا کہ میری طبیعت بھی خراب ہے, اتنی آپریشنز ہیں, وہ ساری چیزیں, اور ابو میرا کہنا بھی نہیں مانتے, اور یہ سارا ان کو چچڑاپن, غصہ بھی بہت زیادہ تھا سائیکوسس کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے پھر میں سورہ رحمان, یہ تو ایک الگ اسٹوری ہو گئی. اب دوسری وہ یہ چیز سٹارٹ ہوئی کہ یہ سارے معاملات کی وجہ سے بابا کا مطلب بات نہ ماننا, کھانا نہ کھانا, اور خواہ میں غصہ ہے, وہ ساری چیزیں کرنا. تو I tried to convey the same message to him as well. تو وہ اس میں یہ ایشو ہوا کہ ابو کو, امی کو تو میں نے دعا کروائی, ان کا کوئی ایشو تھا وہ بھی ریزولو ہو گیا الحمدللہ. گاؤں میں سارے دوسرے لڑکے ہیں, ان کے پرابلمس تھے, میرے کزن ہیں, 2-3 مہینے سے ان کا ٹمی جو ہے وہ پورا I don't know اس طرح سے نا پھول گیا تھا سارا. ڈاکٹرز کو دکھا کے ان کو راحت نہیں پہنچ رہی تھی. پھر سورہ رحمان انہوں نے کی, الحمدللہ 2 مہینے بعد ان کے بالکل سارا مسئلہ حل ہو گیا, واک بھی کر. میرے دوسرے کزن ہیں ڈائبٹیز کے, ان کو وہ انسولین پہ جا رہے تھے, ان کو سورہ رحمان کروائی, دین ان کو بھی الحمدللہ بہت زیادہ شفا ملی ہے, اور ڈائبٹیز بالکل کنٹرولڈ ہے, آلموسٹ نیگلیجیبل ہو گئی ہے ان کی. اس کے بعد پھر پورے گھر کو بھی میں نے دعا کرائی, گھر کے اندر سیشنز بھی کیے چھوٹے موٹے جتنے ہو سکے تھے. پھر ٹک ٹاک پہ سارا, پھر ابو کو میں نے کروانے کی کوشش کی دعا, وہاں پہ میں کروا نہیں سکتا تھا. 1 دن 2 دن ہوتے تھے, تیسرے دن بہت بڑا جو ہے وہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے یا کیا, پھر وہ سارا ہفتہ 2 ہفتے گزر جائیں, پھر میں ٹرائی کروں کہ میں کوشش کروں کہ ابو صحیح ہو جائیں, تو پھر کروانے کی کوشش کروں, پھر 2-3 دن گزر جائیں, پھر بیچ میں انٹرپشن ہو جائے, ہو نہیں پاتا تھا. پھر میں جب فورس کرنے لگا تو وہی بابا والی بات کہ کہاں پہ آپ کو فورس نہیں کرنا ہوتا نا. تو جیسے جیسے ابو کہتے تھے مجھے یہ ہے, یہ سارے ایشوز ہیں, مجھے چکر آتے ہیں, مجھے نظر نہیں آتا, وہ یہ ساری چیزیں, اور میرے جسم میں جو ہے وہ بالکل بھی سانس کی طرح وہ چیز نہیں ہے. جب میں نے فورس کرنا سٹارٹ کیا کہ ابو صحیح ہو جائیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو فورسلی جب چیز میں نے کی, وہی سارے سمٹمز میرے اوپر آ گئے, وہی اینزائٹی, وہی ڈپریشن, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھانا میں سٹارٹ ہو گیا. تو پھر مجھے بھی چکر آتے تھے بہت زیادہ, اور مطلب ایک چیز جو ابو کہتے تھے وہ ساری چیزیں مجھ پہ ہونا سٹارٹ ہو گئی. پھر میں رو کے گھر والی کو بتاتا کہ بھائی مجھے آج یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, اور ابو جو چیزیں ابو کہہ رہے تھے وہ ساری چیزیں میرے اوپر ہو رہی ہیں. پھر الحمدللہ جو ٹک ٹاک پہ عاتقہ باجی ہیں ہماری, انہوں نے بڑا ہیلپ کیا, مجھے پورا گائیڈ کیا کہ آپ کو فورسلی یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی, کبھی کبھی آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے یہ سارا چیزیں ساری اللہ پہ. تو پھر میں نے وہ چیزیں چھوڑی. پھر بابا سے بات ہوئی, بابا نے مجھے کہا کہ آپ کو سیویئر اور اتنا زیادہ ڈپریشن کے کمرہ بند کر کے اندر جو ہے وہ چلانا بہت زیادہ حد سے, اور پورا جسم جو ہے وہ رکت اس پہ طاری ہو جاتی تھی, اتنی زیادہ انزائٹی ڈپریشن, کیونکہ بابا سے بہت زیادہ پیار تھا, ان کو میں اس کنڈیشن میں دیکھ نہیں سکتا تھا. تو پھر ڈاکٹر بابا سے میری بات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا نام پڑھیں. جب میں نے اپنا نام پڑھنا سٹارٹ کیا, آپ یقین نہیں کریں گی, میرے جو بھی غصہ, چچڑاپن اور دماغ یہاں سے نا بہت زیادہ وہ اسے نرو ہوتی تھی, جیسے مطلب پانی پڑ جاتا ہے آگ کے اوپر, اس طرح سے بہت ٹھنڈک پڑ گئی. ابھی میں سوچتا ہوں میرا غصہ کہاں گیا, ساری چیزیں ختم ہو گئی نا, بالکل مطلب بالکل ہی سیرینٹی, بالکل ہی راحت جو دل کے اندر ہوتی ہے وہ پہنچ گئی ہے. اب میں وظیفے بھی نہیں کرتا, کوئی چیز نہیں کرتا, صرف اللہ والی پانی دعا وہی کرتا ہوں. اور بابا جیسے کہتے ہیں مخلوق خدا کا بھلا کریں, تو کہیں پہ کوئی پرندہ دیکھ لیا, کوئی چھوٹا سا کتے کا بچہ چھوٹا دیکھ لیا, اس پہ پیار آتا ہے بہت زیادہ, بلی کے اوپر, یہ ساری چیزیں ہیں. اور مطلب پیار تو حد سے زیادہ آ گیا ہے دل کے اندر, مطلب ہر شے کے اوپر, ہر چیز کے اوپر بہت زیادہ پیار, اپنے آپ کے اوپر بھی اب
اپنا نام پڑھنے کے بعد اپنے آپ کے اوپر بھی پیار آتا ہے. تو کبھی کبھی تو میں اپنے آپ کو بھی ایسے کہتا ہوں کہ لو لو بچہ چھوٹا صحیح, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تو اس طرح سے بس یہ ہے کہ پھر میری اس آنکھ کی جو ہے ویژن ابھی امپیکٹڈ تھی, تو اس وجہ سے بابا نے مجھے کہا تھا لیلا شریف آپ آئیں. اور دین گھر کے اندر بھی بہت ابھی صحیح ہے. ابو کچھ کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں بابا صحیح ہو جائے گا سب کچھ, کوئی ایشو نہیں ہے. غصہ نہیں کرتا میں بالکل بھی. امی کو بھی ہگی کرتا ہوں, اور پاؤں چومنا, ہاتھ چومنا, جتنا ہو سکے. احسان تو نہیں اتار سکتا بندہ اپنے ماں باپ کے یہاں, کیا غلطی اپنی ہی ہوتی ہے ہمیشہ, اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے. تو ابھی بس اس طرح سے آئے ہیں یہاں پہ. تو ابھی زندگی کے اندر بہت زیادہ الحمدللہ راحت ہے, بہت زیادہ دعائیں ہیں بابا کے لیے, سب کے لیے. بس کیا کریں کیا کہیں, بہت زیادہ حد سے زیادہ. میں کہتا ہوں کہ جی اگر انسان بنے تو اب بنے, پہلے پتہ نہیں کیا تھے. جی 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 بس ابھی تو مجھے جب میں پاسٹ میں تھوڑا دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا یہ لگتا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی میری غلطی تھی, یہاں پہ بھی میری غلطی تھی. اگر چپ ہو جاتا تو کچھ یہ نہ ہوتا. جی جی بالکل جی بالکل جی 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 بالکل بالکل جی بالکل جی. اس کے بعد میرے بھائی کے جی وہ آپ ہی اس میں یہ کہ اس میں جیسے سلسلہ سیفیہ ہے تو اس میں ذکر اذکار بہت زیادہ کرنے ہوتے ہیں. تو اب جو مینلی میرا ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بھی نا کوشش کرتا ہوں قلب کی طرف دیکھنے کو, یا کیا جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا کلیجہ اوپر آ رہا ہے, نکل رہا ہے. میں ابھی ٹرائی کیا بہت زیادہ, تقریباً سال گزر گیا, کنیکشن ہو نہیں پا رہا. اس سے پہلے ریگولر ہوتا تھا, اب آئی ڈونٹ نو. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ